ہم نے ان پہ کوئی پرپیچول بین نہیں لگان لیا کہ یہ آج کے بعد تا قیامت واپس پاکستان نہیں آ سکے گی. یہ اپنے ممالک جائیں, وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس, ٹریول ڈاکومنٹس اپنی ریاستوں سے ایشو کروائیں. ہمارا جو مشن ہے وہاں سے ویزے لگوائیں. وہ تعلیم کے مقصد سے آنا چاہتے ہیں, وہ کاروبار کے مقصد سے واپس آنا چاہتے ہیں, جس حیثیت میں بھی واپس آنا چاہتے ہیں ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم ایک ریگولیٹڈ موومنٹ چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اگین ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اس میں ڈی لمیٹیشنز کی اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے, اور وہ پروسیجر میں نے فرد واحد کے طور پہ یا نگران حکومت نے اس کو انفورس نہیں کیا. اس پہ وہ کیا ہے پارلیمان نے, وہ کیا ہے آئین نے. اور اس انوائرمنٹ میں ہم کسی پریس کانفرنس میں کہیں گے جی بتائیں چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کب کرا رہے ہیں الیکشن, کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے. آج کا دن اس حوالے سے اہم ہے کہ آج آخری دن ہے, وہ جو آپ کی پالیسی ہے غیر ملکیوں کے انخلاء کے حوالے سے, اور یقیناً یہ پالیسی اسٹیٹ کے بہترین مفاد میں ہے, اس کے خمیازہ ہم نے بڑا بھگتا ہے. اب جو لوگ یہاں سے پاکستان کے اندر سے جا رہے ہیں ان کی پاکستان کے اندر املاک ہے, ان کا اربوں خربوں کی املاک ہوگی. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو کیا اس پہ آپ کوئی اضافہ کر رہے ہیں ڈیٹ میں, دوسرا ان لوگوں کی جو املاک پاکستان کے اندر موجود ہے اس حوالے سے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس کے لیے کوئی کمیٹی بن رہی ہے یا ان کا کس طرح آپ کریں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, ایک تو مختلف مواقع پہ ہم کہتے آ رہے ہیں, دوبارہ میں کہوں کہ جو انلیگل ایلینز ہیں میں 3 مین کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں جو اراؤنڈ 1.7 ملین ان کی تعداد ہے. ان میں سے ہم ایک فرد کو بھی واپس نہیں بھیج رہے. ہماری اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں, اس کے حوالے سے ہماری کمٹمنٹس ہیں اور ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں. دوسری وہ کیٹیگری ہے جو وداؤٹ ڈاکیومنٹیشن یہاں پر سال ہا سال سے یا کاروبار کر رہے ہیں یا رہائش اختیار کی ہوئی ہے, اچھا یا برا ایک سوشل رول ان کا موجود ہے, لیکن وہ ہماری سسٹم میں ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے. یہ وہ ٹارگٹ گروپ ہے جن کو ہم نے یہ ٹائم دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ واپس جائیں. ہم نے ان پہ کوئی پرپیچول بین نہیں لگان لیا کہ یہ آج کے بعد تا قیامت واپس پاکستان نہیں آ سکے گی. یہ اپنے ممالک جائیں, وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس, ٹریول ڈاکومنٹس اپنی ریاستوں سے ایشو کروائیں. ہمارا جو مشن ہے وہاں سے ویزے لگوائیں. وہ تعلیم کے مقصد سے آنا چاہتے ہیں, وہ کاروبار کے مقصد سے واپس آنا چاہتے ہیں, جس حیثیت میں بھی واپس آنا چاہتے ہیں ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم ایک ریگولیٹڈ موومنٹ چاہتے ہیں, ہم ارریگولیٹڈ موومنٹ کے خلاف ہیں. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہ آئیڈینٹی تھیفٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے ایک میکانزم ڈیوائز کیا ہوا ہے, اور وہاں پر جو ہے نا مختلف یارڈ سٹکس ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کو اگر کسی نے پولوٹ کیا ہوا ہے اور انٹرنٹس کے طور پہ آ گئے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں, اس کو بھی ریموو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک لوگوں کی املاک ہیں یا لافل بزنسز ہیں, ان کے کلیمز جو ہے نا یہ سول کلیمز ہیں, اور سول کلیمز کے لیے ہمارے پاس سول ادارے موجود ہیں, سول کورٹس موجود ہیں. اگر کسی کا کوئی ایسا کلیم ہوگا تو انڈر دا لا جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہوگی ہم اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے, فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. ہم کوئی غاصب ریاست کے طور پہ نہیں ہے کہ کسی کے املاک پہ قبضے کر لیں یا کسی کے اور جو ویلیوبلز ہیں ان کو ہتھیا لیں. نہ یہ ہماری پالیسی ہے, نہ یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن اس کے لیے جو ایک سول لا فورمز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرنے ہوں گے. جن کے کلیمز ہوں گے وہ کورٹس اس کو انٹرٹین کریں اور ریٹرن کر دیں. ادھر سے جی الیکشن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ فرق جنوری کے آخر میں کرا رہے ہیں, تو کچھ جو پارٹی ہیں سیاسی ان کو یہ بھی کرا رہا تھا کہ ان دنوں میں موسم کے لحاظ سے بہت علاقے ایسے ہیں جہاں پر موسم بہت سخت ہوتا ہے, جہاں پر
कैसे आप इसको करेंगे कि मतलब इलेक्शन किस तरीके से देखिए ये जी जी प्लीज़। मैं थोड़ा सा ऐड इसलिए करने की पहली बात तो आइन नहीं देख करके मौसम है या नहीं, वो तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसमें बात जो वाला आए उनका भी इलेक्शन है। लेकिन इसमें बड़ी वो भी सूरत है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि जनवरी में इलेक्शन है, लेकिन आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, सिर्फ आप इतना बता दें कि इलेक्शन होने नहीं है क्या नहीं। मैं भी इसी में ऐड करूँगा कि ये कहना कि सारी जिम्मेदारी बाकी मुल्क का कोई तलक नहीं है, वज़ीर आज़म भी आइन का पाबंद है, तो उन्हीं सारे जोर देते कि डेट पे एक वाज़ेह डेट होनी चाहिए ताकि सब तैयार हो उसके। जब जनवरी आने वाली है और आज तक डेट चीज़ होनी चाहिए। और कोई जी इसी में मैं वो हमारे मशहूर ज़माना नवाब रैसानी साहब ने इस पर काम किया था कि सबसे सवाल लेने के बाद उन्होंने कहा नो कमेंट्स। तो वो देखिए मैं आपको एक फिर अर्ज़ कर दूँ, मैं अगर ज़ोर दूंगा किस हवाले से दूंगा कि मेरी चाहत है या नहीं है कि इलेक्शन ना हो, तो हम बड़ी वजाहत के साथ आपको कहें कि जितना आप बेचैन हैं वोट कास्ट करने के लिए उतना मैं भी हूँ। I also want to cast that vote and get a mandated and elected government. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसमें डिलिमिटेशंस की उसका अपना एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर मैंने फ़र्द वाहिद के तौर पे या निगरान हुकूमत ने उसको इन्फोर्स नहीं किया, उस पर वो किया है पार्लियामान ने, वो किया है आइन ने। आइन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन इलेक्शन का डेट होना पूरे का पूरा आइन नहीं, आइन के और बहुत सारे पहलू हैं। क्या उन पहलुओं को एड्रेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या उनको सस्पेंड करके इस पहलू पे सबको ज़ोर देना चाहिए, ये फ़ैसला ज़रूर इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। हम उनको ये सिर्फ कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो अमल है, इसमें आप उसको एग्जीक्यूट करें। उस सिलसिले में हमारी जो मावनत है वो अवेलेबल है। इसमें आपको पर्सनल की मावनत दरकार हो, फाइनेंस की दरकार हो, सिक्योरिटी की दरकार हो, उससे आगे मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा मुनासिब ना हो कि हम उन्हें ये कहें कि बताओ जी किस तारीख को कर रहे हो या करवा रहे हो। ये रवैया या ये एटीट्यूड कोई भी निगरान हुकूमत में हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, जो कि वैसे खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और एक ऐसे इन्वायरमेंट में जब ये मैटर भी सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट में यही सारे क्वेश्चंस डिलिब्रेट हो रहे हैं, उस पर लीगल मॉट चल रही है, और इस इन्वायरमेंट में हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे जी बताएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप कब करा रहे हैं इलेक्शन, क्यों डेट नहीं दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड दुरुस्त नहीं है। उस सिलसिले में जहाँ जहाँ हमारा किरदार है हम वो पूरा अदा कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कमिटमेंट देता हूँ करते रहेंगे। 4 दिन इधर 4 दिन उधर, बुनियादी तौर पे मैंडेट उनका है, इसलिए हम तकरार के साथ कहते हैं कि आप ख़ुद भी कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो मुकम्मल आप कर दें। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।